بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے،
درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جن پر اترنے والا قرآن مسلمانوں کے لیے ایک قانون کی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت رضوان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، علماء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں قرآن مجید کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بحیثیت قانون، عملی کتاب تصور کرتے رہے، یقین اور ایمان رکھتے رہے، عملی زندگی میں اس کو لاگو کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، کسی بھی قوم کا قانون، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی مبادیات، اس کی بنیادی عقائد اور نظریات اس قوم کی پہچان اور اس قوم کا ایک نام ہوا کرتی ہیں۔ اور جب بھی قانون لکھے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں اور فیصلے سنائے جاتے ہیں، تو ان فیصلوں کو، ان قوانین کو دستاویزات میں، کتابی شکل میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کرنا، اس کو ساتھ رکھنا، اس پر نظر ثانی رکھنا، یاد دہانی کے طور پر اس کو پاس رکھنا، یہ کر لیا جاتا ہے تاکہ دستاویزات اور کتابی شکل میں جو چیز موجود ہوگی، رسائی آسان ہوگی۔ ایسے ہی رب نے مسلمانوں کو جب ایک نظریہ، ایک دین، ایک مذہب دیا، اس مذہب کی بنیادی تعلیمات، اس کی بنیادی، اس کے ارکان اور اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا قانون، وہ اس مذہب کے ماننے والوں کو ساتھ ہی دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس قانون کو، اس تعلیمات کو کتابی شکل میں بھی امت کے سامنے رکھ دیا۔ اور کتابی شکل کا عمل یہ درجہ بدرجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور پہ یہ مکمل ہوا، اور مسلمانوں کا قانون، ان کی تعلیمات، ان کے نظریات، ان کا منشور کتابی شکل میں مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ لیکن یہ وہ قرآن تھا، یہ وہ منشور تھا مسلمانوں کا، جس کو اللہ نے ایک الگ حیثیت دی ہے۔ وہ کیسے کہ پچھلی امتیں، جو پچھلی قومیں آسمانی مذہب کو لے کے آئی تھیں، ان کے پاس بھی منشور تھا، تورات تھی، زبور تھی، انجیل اور باقی کتابیں، صحائف تھے، لیکن ان کی حفاظت کی، اس کے تحفظ کی ذمہ داری رب نے اپنے اوپر نہیں لی، بلکہ ان لوگوں پر جو اس کے اہل تھے ان کو دے دیا گیا، لیکن انہوں نے ذمہ داری نہ نبھائی اور اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ رب نے اس منشور کی، جو کتابی شکل میں قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس کی پھر حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، اور علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا، ان کو ذریعہ اور سبب بنا لیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، حفاظت میرا رب کرے گا، اور اس کا جو ذریعہ اور سبب ہوگا وہ اللہ نے حفاظ اور قراء کو بنا کر امت میں ان کو
امت میں ان کا مقام اور ان کی حیثیت رکھتی۔ عزیزان گرامی، جب قرآن اتر رہا تھا، حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ لے لی ہے، یہی وجہ تھی کہ رب تعالیٰ پھر کھلے عام چیلنج کرتے ہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ رب فرماتے ہیں چیلنج یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اوپن چیلنج کیجئے، صرف اور صرف مکہ والے عرب نہیں، صرف بر صغیر کے لوگ یورپ نہیں، تمام انسان، تمام جن، سارے کے سارے، تمام انسان، تمام جن جو گزر چکے، آنے والے، موجود جتنے بھی انسان ہیں، اس وقت بھی اربوں کی آبادی کے حامل یہ زمین ہے، ماضی میں بھی رہی ہے، آنے والے وقت میں نہ جانے کب تک رہے۔ جن ان کی کیفیت کیا ہے رب کو بتا، تمام لوگوں کو کھلا چیلنج کیا، اگر تم اس جیسا کچھ لا دو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے باوجود بھی، تو ہم آپ کو اس کی حیثیت جو تم اس پر اعتراض کرتے ہو، آپ کی بات کو مان لیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ تھے جو اس چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے اس کا متبادل، پہلے قرآن کہا، پھر 10 صورتیں، پھر ایک صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اتنی سی صورت لانے سے جب قاصر رہے تو پھر ہتھ کنڈے کے طور پر سازش کرتے ہوئے بات کیا کہی، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وہ کہنے لگے بات یہ ہے، یہ کتاب ہم اس کا کیا کریں، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں تھی، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یہ کتاب جو تم لے کے آئے ہو نا، یہ کتاب تو تمہیں کسی انسان نے دے دی ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجبی وہذا عربی مبین۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کہا گیا یہ کتاب تمہیں کسی انسان نے دی ہے، اور جس انسان کا وہ کہا کرتے تھے ابن الحضرمی کا غلام بلعام تھا۔ کیا کہتے؟ ابن الحضرمی کا غلام ایک بلعام نامی شخص تھا جس نے تمہیں یہ کتاب دے دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ بلعام نامی غلام تو عربی ہے ہی نہیں، وہ تو عجم سے تعلق رکھتا، اس کو تو عربی بولنے نہیں آتی، وہ تو بول نہیں سکتا اچھے طریقے سے، اس طرح کی کتاب کیسے لے کے آ سکتا ہے؟ اور حالت یہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لسان اور زبان رکھنے والے لوگ اس کا کچھ نہیں کر سکے، وہ اجمی وہ کیا کرے گا؟ رب فرماتے ہیں ان کی عقل پہ پردہ کیسا ہے، جب کر کچھ نہیں سکے پھر ایسے ہتھ کنڈے اور ایسے کام جو بالکل ہی عجیب اور عجیب تر ہے، یہ ان کاموں پر اتر آئے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے پھر چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ رب فرماتے ہیں اصل بات پتہ کیا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کا کوئی چیلنج قبول نہیں کر سکتا، اس کے مقابل میں کوئی نہیں آ سکتا۔ سبب کیا ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ میرے رب وہ حکمت والا حمد والا رب ہے، اس نے اس کو نازل کیا ہے، اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جیسے رب فرما رہے ہیں اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس کے رد نہ کرنے کی 3 وجوہات ہیں جو علماء، مشائخ، ائمہ نے لکھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے قرآن اس کا آج تک رد کیوں نہیں کر سکا؟ جب اسلام آیا، قرآن آیا، پہلی آیت اتری، تب ہی لوگوں نے رد کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر
قرآن مجید کے مقابلے میں آیات بنانے کی کوشش شروع کر دی. آج کے دن تک، قیامت کے دن تک رب کہتے کوئی رد نہیں کر سکتا. سبب کیا ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. لے کے آنے والے نزل بہ الروح الامین، جبریل امین ہے. اور علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اس کو نازل جس پر کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے. اور وَإِنَّهُ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ جس زبان میں نازل کیا گیا وہ عربی زبان ہے، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس قرآن کا رد اس لیے نہیں کیا جا سکا. پہلی وجہ یہ ہے کہ بیچنے والے رب العالمین، تمام کائنات کے رب، پالنے والے ہیں. لے کے آنے والے تمام فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین، جن پر لایا گیا تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور جو جس زبان میں نازل کیا گیا تمام زبانوں کی سردار ہے. اس کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی جو مضبوطی اور اس کو جو رب نے تحفظ دیا ہے، اس قرآن مجید کو اللہ نے مضبوط ہی ایسا کر دیا، اس کی بنیادیں ایسی مضبوط کرتی ہیں کہ اس کا رد کیا ہی نہیں جا سکتا. دوسری وجہ اس کا رد کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ عزیزان گرامی، جب اس کی بنیادیں مضبوط تھیں، اس کا سلسلہ نسب، سلسلہ نزول اتنا خوبصورت تھا، تو رب نے اس قرآن کو محفوظ بھی کر دیا نسل در نسل، سینہ بسینہ، ایک سے بڑھ کر ایک، دیے سے دیا جلتا رہا. قرآن کی کرنیں لوگوں کے دلوں میں رب محفوظ کرتے رہے. اور پھر اللہ قرآن مجید کے حفاظ ایسے پیدا کرتے رہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت کی دیواروں تک کوئی ایک لفظ کیا، ایک حرکت کیا، اس کے لہجے اور لکھنے کے طریقوں کو بھی نہیں بدل سکتا. عزیزان گرامی، یہ لکھنے کے طریقے اور اس کے لفظ اور حرف یہ بدلنا بڑی بات ہے. رب نے اس کے پڑھنے کے انداز، حالانکہ پڑھنے کا جو انداز ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے پڑھنے کے انداز کو بھی محفوظ کیا کہ میرے مسلمانوں، میرے بندوں، تم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. اتنا اس کو تحفظ دیا ہے، اس کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا رد کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک کاتب، یہودی کاتب، ایک رائٹر ان کے پاس آیا اور بڑی اچھی اس نے وہ اپنی کتابت کی رائٹنگ امیر کے سامنے پیش کی، خلیفہ کے سامنے پیش کی. خلیفہ نے اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی کہ تو اتنا اچھا رائٹر ہے، اتنا کام کا آدمی، اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ تو اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. غالباً 1 سال گزرا، وہی رائٹر، یہودی رائٹر 1 سال بعد خلیفہ کی مجلس میں تھا، تو اس نے قرآن مجید پر، فقہ پر، اور قرآن مجید کی فقاہت پر، قرآن مجید اور اسلام کی شرعی معلومات اور علوم پر ایسی زبردست بات کی، ایسی زبردست تقریر کی. خلیفۃ المسلمین دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. یہ پچھلے سال کی بات ہے، یہ بندہ اسلام قبول کرنے سے انکاری تھا، آج اسلام کا ایسا مبلغ، ایسا فقیہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا پیش آیا؟ اسلام کہیں انکاری، کہیں اسلام کا مفکر، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس نے کہا امیر خلیفۃ المسلمین، بات یہ ہے کہ میں کاتب ہوں، رائٹر ہوں، میں نے تورات لکھی اور اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل کیا، خوبصورت باتیں شامل کی. رائٹر ہے، لکھنے کو کیا لکھ سکتا تھا، لکھا اور مارکیٹ میں لے کے گیا، بڑا پیسہ کمایا. میں نے عیسائیت میں یعنی تورات اور زبور کو لکھا، انجیل کو لکھا اور لکھ کر مارکیٹ میں پیش کیا، بڑا پیسہ کمایا. قرآن میں رد و بدل کیا، لوگوں نے پیسہ کیا دینا تھا، لوگوں نے مجھے بڑی مشکل سے چھوڑا.
اس میں ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت کی لوگوں کو ایسے اس پر گرفت ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ وہیں سے میں نے جان لیا کہ جو دین اور مذہب سچا ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے جس کی کتاب محفوظ ہے، جس کی اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ لے کر اس میں ایک حرف کا رد و بدل کرنے سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہی مذہب اور یہی دین سچا ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں۔ سچ یہ ہے، پچھلے دنوں یہیں پر ایک 7 سال کا بچہ یہاں پر آیا، مجھے ملا، اس کا والد بھی ملا، اس کو حفظ کیے 1 سال گزر چکا تھا۔ آپ مدارس میں جائیے، اس طرح کے اللہ کی توفیق سے اس طرح کے معجزے آپ کو کئی ملیں گے۔ کمپیوٹر کی وہ سپیڈ شاید نہ ہو جو اللہ نے ایک مسلمان حافظ کے دل و دماغ میں محفوظ کر دی ہے۔ کس طریقے سے وہ قرآن مجید کی آیات کو نکال نکال کر آپ کے سامنے رکھے گا، آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ وہ معجزہ ہے جس پر ایک کافر، ایک انکار کرنے والا کبھی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تیسری وجہ قرآن کا مقابلہ کیوں نہیں کیا جا سکا، تیسری وجہ، عزیزان گرامی، 1450 سال پہلے کا زمانہ اور آج کا زمانہ، 2023 میں ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ 30 میں کیا ہوگا، 50 میں کیا ہوگا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو تھیوری، جو حقائق، جو تجربات رب نے قرآن میں اس وقت بیان کیے، آج ٹیکنالوجی اور دیگر سائنسی زمانہ میں آج تک بھی اور اس کے بعد تک بھی انشاءاللہ قرآن مجید نے جو بیان کیا، جو تھیوری بیان کی، اس کا کوئی رد نہیں کر سکا، اور کوئی ایسی بات جو آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے قرآن مجید کی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، اس پر اسلامی اسکالر نے مختلف کتابیں لکھی، اسلام اور سائنس اور دیگر کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، پتہ چلتا ہے اسلام اور سائنس، آج کی سائنس اسلام کے بارے میں کیا خیال اور کیا ان کے احساسات ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی تھیوری ایسی نہیں ہے جس کا آج کی سائنس رد کر سکے، بلکہ موافقت کر رہی ہے۔ احادیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں، مبادیات بتائی تھی، آج اس سائنس اس کا مکمل طور پر تجربہ کر کے اس کی تصدیق کر چکی ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن بات یہ ہے، وہ ایک ہی کام کر سکتے تھے، اس زمانہ کے لوگ بھی اور آج کے زمانہ کے لوگ بھی۔ وہ کام کیا تھا؟ اس وقت بھی لوگوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جب مسلمان قرآن پڑھ رہے ہو تو تم نے اس کے مقابلے میں آ کے شور کرنا ہے، لغویات کرنی ہے۔ قرآن کی مجلسوں کے مقابلے میں تم نے ان کو اپنے فلمی اور تھیٹر میں لے کے آنا ہے۔ تم ان مسلمانوں کو گمراہ کر دو، قرآن کو کچھ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، شاید بلکہ یقیناً قرون اولیٰ کے زمانہ میں جب یہ آیات اتر رہی تھی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن ہمارے لیے المیہ ہے اور واللہ تکلیف کی بات ہے، جتنا منظم کفر ہے، جتنا منظم ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے مقابلے میں منظم ہونا تو بڑی دور کی بات، اس کی سازشوں کو سمجھنے کے لیے بھی منظم نہیں ہو سکے، اور ایک ایک کر کے اس کی پلاننگ کے عین مطابق ہم نے ایک ایک کر کے درجہ بدرجہ، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم ان کی ساری کی ساری سازشوں کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا ان کو موقع بھی دیا، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کر قرآن مجید کو کچھ نہ کر سکے۔ مسلمانوں کا بیڑا غرق جو کر دیا گیا، ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ عزیزان گرامی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جب وہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کر چکے، حالت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کیوں جلے؟ قرآن کیوں جلے؟ اپنے مقاصد میں پورا اترنے کے باوجود قرآن کیوں جلے؟
اس لیے حالانکہ ہم دیکھتے قرآن میں تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑے خوبصورت طریقے سے تذکرہ کیا. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، پھر بھی قرآن جلے. ہم نے دیکھا عید کے دن جلے، مسلمانوں کے اس ایونٹ پر جو سالانہ ہے اور اسی جگہ پر جہاں مسلمان عید پڑھ رہے ہیں اس کے باہر جلے. اور یہ پہلا موقع نہیں، ناروے میں اور دیگر ممالک میں، یورپ میں قرآن جلے. اور جس نے روکا وہ پابند سلاسل ہوا. کیوں جلے؟ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں، کفر آج بھی سمجھتا ہے مسلمان جیسے مرضی گر جائیں لیکن قرآن کی کرنیں، قرآن کا نور لوگوں کے سینوں کو منور کرتا رہے گا. قرآن میں جو اللہ نے ایک حفاظت کا ذمہ لے کر اس کے جو اثرات رکھے تھے وہ آتے رہیں گے اور یورپ میں اسلام پھیلتا رہے گا. اپنے اس غصے کو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، مسلمانوں کا کچھ چھوڑا نہیں. اب کیا ہے؟ قرآن مجید کو جلا کر اپنے غصے کا اور مسلمانوں کو مزید نیچا کرنے کا جو عمل شروع کر رکھا ہے. آپ سمجھیے یہ کوئی ایسے جذباتی کھیل نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ باقاعدہ اجازت کے ساتھ ہر چیز کو پری پلان کے ساتھ پلان کر کے مسلمانوں میں یہ باتیں جو رہی صحیح کثر سے اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے عزیزان گرامی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے باوجود قرآن جلا دیا گیا. عزیزان گرامی، بات یہ ہے قرآن اس کے اثرات وہ آنے ہی ہیں، اتنا ہی ابھرے گا جتنا دباؤ گے. رب کہتے ہیں قل موتوا بغیظکم. اتنا کچھ کر چکے ہیں لیکن دل کو اطمینان پھر بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو کیا اتنا کچھ ہو چکا، اور یقین کرے اگر ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید نہ کر سکتے. ہم ان کے ساتھ ملے، سب کچھ کر چکنے کے باوجود اطمینان نہیں ہے. اتنا گر چکے ہیں، اتنا مزید گر رہے ہیں. رب فرماتے ہیں قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں یہ مر جائیں گے لیکن اپنا غصہ جو ان کے دل میں ہے اسلام اور قرآن کے بارے میں یہ ختم نہیں کر سکیں گے. عزیزان گرامی، ہمارے لیے اس صورتحال میں کرنے کے کام کیا ہے؟ زیادہ نہیں، صرف 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم اس بات پر چپ نہ رہیں، اپنی بات ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں. کیوں؟ اگر ایک دفعہ کچھ کہہ دیا جائے، خاموشی اختیار کرنے پر شاید یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی بات نہیں. اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا، اس کے پیٹ کے اوپر سے چوہا گزر گیا، اس کو ایسے پھلانگا، چوہا گزر، اس نے شور شروع کر دیا. اس کو لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا، کیا مسئلہ بن گیا تجھے؟ اس نے کہا یہ میرے لیٹنے کی جگہ ہے، آج یہ اوپر سے گزر گیا ہے، اس کو میں نے کچھ نہ کہا، اس نے تو راستہ ہی بنا لینا ہے. میں نے اس کا راستہ روکنا، اس کو بتانا یہ تیرا راستہ نہیں ہے. اگر ہم اس پر بھی خاموش رہے، سب کچھ ہونے پر تو خاموش رہ چکے، اس پر بھی خاموش رہے تو عزیزان گرامی یقین کیجیے یہ راستہ بن جائے گا جس کو پھر روکنا ہمارے لیے دوسری چیزوں کی طرح یہ بھی مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان تمام لوگوں کو، ان تمام حضرات کو جس نے اس پر آواز اٹھائی، اپنے اپنے دائرہ کار میں اس کو بیان کیا اور لوگوں تک پہنچایا. اور OIC یا وزراء اعظم دیگر ممالک کے انہوں نے بھی بات کی، اور بات کرنے تک کم از کم ان تک پیغام جو پہنچنا چاہیے تھا وہ پیغام پہنچا بھی ہے، اور مزید بھی اس کی ضرورت رہتی ہے اور ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنا ہے. دوسری بات، ان احوال میں خاص طور پر ہمارے لیے ایک بات مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پہچاننا ہے ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے. اسی معاملے کو قرآن مجید کے جلنے کو لے کر جب دیگر OIC یا دیگر جو ہمارے جمع ہونے کے پوائنٹ ہیں ان میں جب یہ بات ہو رہی ہے، اقوام متحدہ جو بھی پوری دنیا کا ایک
ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اپنی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں نے، پاکستان، دیگر ممالک نے وہاں بھی بات کی. تو سچی بات یہ ہے، وہ ممالک، وہ یورپ، وہ امریکہ، جو ایک جانور کے قتل ہونے پہ، اس کو نقصان پہنچنے پہ عدالتیں سجا لیتے ہیں، اور ایک انسان کے تھوڑے سے چھوٹے معاملے پر کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو لاکھوں مسلمانوں کو ختم کر کے بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی جب بات ہوئی تو سچی بات یہ ہے 28 ایسے ممالک تھے جنہوں نے اس بات کو سرے سے لیا ہی. آزادی حق آزادی رائے کی کو بنیاد بنا کر اس کو مکمل طور پر اس کی اجازت دے دی گئی، اور کچھ ممالک ایسے تھے جو انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کے لاکھوں نہیں اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کر دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عزیزان گرامی، سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہر اعتبار سے ہم زیرو ہو چکے ہیں، لیکن کم از کم ہم اپنے دوست اور دشمن کو پرکھ تو سکتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو درست تو کر سکتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو درست کیجئے، دوست اور دشمن کو پرکھیے، ایسے فضول قصیدہ گوئی نہ کیجئے. ٹھیک ہے، اچھے کو اچھا، برے کو برا کہیے، لیکن قصیدہ گوئی یہ قطعی طور پر کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہو سکتی. اور عزیزان گرامی، تیسرا کام اور آخری کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو پہچان لیجئے، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے. وہ سازشیں کرے، ہم ان کی سازشوں کو روکیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں جو کام دیا گیا تھا کرنے کا ہم نے کیا کیا؟ کون سا مسلمان ہے جو اس بات کو کہہ سکتا ہے میں نے ان کا مقابلہ اس طریقے سے کیا کہ میں نے قرآن کو صحیح پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، میں نے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کر لیا ہے، ایک استاد صاحب کی خدمات لے لی ہے، میں نے اس کو پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کر لیا ہے، ایک استاد صاحب